کورونا کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس سے جس قدر ہم لوگ خوف زدہ ہو چکے ہیں اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ خطرناک تو ہے، لیکن اس میں حوصلہ افزا بات یہ بھی ہے کہ 90% مریض اس میں سے خود بخود ریکور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو باقی آپ اندازہ کر لیجئے، پاکستان میں اب تک 800 کے قریب کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 8000 ہوں، کیونکہ اتنا زیادہ ہمارے ہاں کوئی جدید سہولت نہیں ہے کہ فوری طور پہ چیک کر لیا جائے۔ تو 10,000 ہو سکتے ہیں، آپ جتنے بھی اس کو کہہ لیں کہ اتنے ہو سکتے ہیں، تو اس میں اندازہ کر لیں کہ اگر مرنے کی شرح وہ ہوتی جو اٹلی میں ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ کس وجہ سے ہے، تو پاکستان میں بھی بے شمار اموات ہو چکی ہوتی۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سے اتنی زیادہ اموات نہیں ہوئیں۔ اتنے دن ہو گئے ہیں، روز مریض سامنے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک 3 لوگ جو اس بیماری سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو ایک کا بھی اس دنیا سے چلے جانا ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے، لیکن اتنا زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان اتنا زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سر کے اوپر بازو رکھ کے پھر رونا ہی شروع کر دیں۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ حوصلہ کے ساتھ اس وبا کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، آئسولیشن میں جانے کی ضرورت ہے، قرنطینہ میں جانے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ ایک فرق واضح کر دیا جائے کہ آئسولیشن میں کس طرح جانا ہے اور قرنطینہ میں کس طرح جانا ہے، اس میں کیا فرق ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر سجاد نے ایک بات کی ہے، وہی آپ سنیے کہ قرنطینہ اور آئسولیشن میں کیا فرق۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ہوتی ہے کوالٹی آف لائف اور ایک ہوتی ہے کوانٹٹی آف لائف۔ کوالٹی آف لائف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کتنی انسان کو زندگی دیتا ہے، وہ تو بہرحال گزار کے ہی انسان جاتا ہے۔ دوسری ہے کوالٹی آف لائف، یہ انسان کے اپنے بس میں ہے کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، آئسولیشن میں اور قرنطینہ میں کیا فرق ہے۔ کوارنٹین اور آئسولیشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، کوارنٹین یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کیس، کوئی بھی ایسا بندہ جو سمجھتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، وہ اپنے آپ کو گھر کے کمرے میں علیحدہ کر لے، اس کو کوارنٹین کہتے ہیں، یعنی مشتبہ شخص۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ کسی کا اگر ٹیسٹ ہو جائے اور اس میں کنفرم ہو جائے کہ وہ بیماری ہو چکی ہے، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں آئسولیشن۔ کوارنٹین عموماً ہسپتال میں نہیں ہوتا، گھر پہ ہوتا ہے یا گھر سے باہر ہوتا ہے، جیسے ہماری حکومت نے کچھ کوارنٹین سنٹرز بنائے ہیں۔ اسی طرح آئسولیشن کہ جس میں ڈائگنوز ہو جائے کہ یہ بیماری ہو چکی ہے، تو ان کو ہم ہاسپٹلز کے اندر یوزلی آئسولیٹ کرتے ہیں۔